بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ نہایت ہی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت انسان کے اعمال کے ثواب کو بڑھا دیا کرتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر انسان کو چاہیے لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھا کرے، کیونکہ لا الہ الا اللہ یہ انسان کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، انسان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا کرتا ہے۔ ایک انسان جس نے ساری زندگی کفر کے اندر گزار دی لیکن سچے دل سے لا الہ الا اللہ کو پڑھ لیا تو اللہ رب العزت اس کے سارے زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ کلمہ تمام آسمان و زمین سے بھاری ہے، یہ کلمہ توحید بھی ہے، یہ کلمہ طیبہ بھی ہے، یہ کلمہ اخلاص بھی ہے، یہ کلمہ تقوی بھی ہے، یہ دعوت الحق بھی ہے، یہ عروہ وثقی بھی ہے، اور یہ جنت کی قیمت بھی یہی کلمہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، دنیا کے اندر احسان لا الہ الا اللہ ہے اور آخرت کے اندر اس کا بدلہ جنت ہے۔ اور یہ ایسا کلمہ ہے کہ فرشتوں نے بھی اسی کلمے کی گواہی دی، اللہ رب العزت نے بھی اسی کلمے کی گواہی دی، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یہ ایسا کلمہ ہے کہ فرشتے بھی اسی کلمے کی دعوت دیتے ہیں، فرشتے بھی اسی کلمے کو پڑھا کرتے ہیں، اسی کلمے کی گواہی دیتے ہیں، اللہ بھی اسی کلمے کی گواہی دیتے ہیں، اولو العلم لوگ بھی اسی کلمے کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تمام انبیاء کی دعوت کا مقصد، تبلیغ کا مقصد بھی اسی کلمے کی دعوت دینا تھا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ہدہد پرندے کی گواہی کو اللہ نے قرآن کے اندر نقل کیا تو اس کے آخری الفاظ بھی یہی تھے لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی کی تبلیغ اور دعوت کا مرکز بھی یہی کلمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز اسی کلمے سے کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اللہ کو مان لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور وفات سے قبل جو آپ نے آخری کلمات کہے تھے وہ بھی یہی تھے لا الہ الا اللہ الا ان للموت سکرات، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ موت سے پاک ہے، کوئی انسان موت سے پاک نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھنا موت کی بہت سختی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ اے صحابہ اکرام، کیا میں تمہیں حضرت نوح علیہ السلام کی وصیت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ اکرام نے فرمایا جی یا رسول اللہ، آپ ہمیں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو دو چیزوں کی وصیت کی اور دو چیزوں سے روکا۔ جن دو چیزوں کی وصیت کی ان میں سے ایک چیز لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ لا الہ الا اللہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ اگر آسمان و زمین کو، ساتوں آسمانوں کو، ساتوں زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ دوسرا کلمہ لا الہ الا اللہ، دوسرا پلڑا، یہ بھاری ہو جائے گا اور ساتوں آسمان اور ساتیں زمینیں ہلکی ہو جائیں گی۔ یہ بڑا ہی بھاری کلمہ ہے۔ اور دوسری چیز سبحان اللہ